وائس آف خانقاہ سورہ طٰہٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سورت کا دوسرا نام سورہ کلیم بھی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مفصل مذکور ہے۔ مسند دارمی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے بھی 2000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور یاسین پڑھی، یعنی فرشتوں کو سنائی، تو فرشتوں نے کہا کہ بڑی خوش نصیب اور مبارک ہے وہ امت جس پر یہ سورتیں نازل ہوں گی، اور مبارک ہیں وہ سینے جو ان کو حفظ رکھیں گے، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو ان کو پڑھیں گی۔ یہی وہ مبارک سورت ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا تہیہ کر کے نکلنے والے عمر بن خطاب کو ایمان قبول کرنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرنے پر مجبور کر دیا، جس کا واقعہ کتب سیرت میں معروف و مشہور ہے۔ ابن اسحاق کی روایت اس طرح ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک روز تلوار لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ عمر بن خطاب نے کہا کہ میں اس گمراہ شخص کا کام تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے قریش میں فساد اور تفرقہ ڈال دیا ہے، ان کے دین و مذہب کو برا کہا، ان کو بیوقوف بنایا اور ان کے بتوں کو برا کہا۔ نعیم نے کہا کہ عمر، تمہیں تمہارے نفس نے دھوکے میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو گے اور ان کا قبیلہ بنو عبد مناف تمہیں زندہ چھوڑ دے گا کہ زمین پر چلتے پھرتے رہو؟ اگر تم میں عقل ہے تو اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لو کہ وہ مسلمان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہو چکے ہیں۔ عمر بن خطاب پر ان کی بات اثر کر گئی اور یہیں سے اپنی بہن بہنوئی کے مکان کی طرف پھر گئے۔ ان کے مکان میں حضرت خباب بن ارس صحابی رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قرآن کی سورت طٰہٰ پڑھا رہے تھے جو ایک صحیفے میں لکھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے جب محسوس کیا کہ عمر بن خطاب آ رہے ہیں تو حضرت خباب گھر کے کسی کمرے یا گوشے میں چھپ گئے، اور ہمشیرہ نے یہ صحیفہ اپنی ران کے نیچے چھپا لیا، مگر عمر بن خطاب کے کانوں میں خباب بن ارت کی اور ان کے کچھ پڑھنے کی آواز پہنچ چکی تھی، اس لیے پوچھا کہ یہ پڑھنے پڑھانے کی آواز کیسی تھی جو میں نے سنی ہے؟ انہوں نے اول بات کو ٹالنے کے لیے کہا کہ کچھ نہیں، مگر اب عمر بن خطاب نے بات کھول دی کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اور مسلمان ہو گئے ہو، اور یہ کہہ کر اپنے بہنوئی سعید بن زید پر ٹوٹ پڑے۔ ان کی ہمشیرہ فاطمہ نے جب یہ دیکھا تو شوہر کو بچانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ عمر بن خطاب نے ان کو بھی مار کر زخمی کر دیا۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی تو بہن بہنوئی دونوں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ سن لو،
ہم بلا شبہ مسلمان ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، اب جو تم کر سکتے ہو کر لو۔ ہمشیرہ کے زخم سے خون جاری تھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر عمر بن خطاب کو کچھ ندامت ہوئی اور بہن سے کہا کہ وہ صحیفہ مجھے دکھلاؤ جو تم پڑھ رہی تھی، تاکہ میں بھی دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم لائے ہیں۔ عمر بن خطاب لکھے پڑھے آدمی تھے، اس لیے صحیفہ دیکھنے کے لیے مانگا۔ بہن نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ہم نے یہ صحیفہ اگر تمہیں دے دیا تو تم اس کو ضائع کر دو یا بے ادبی کرو۔ عمر بن خطاب نے اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہا کہ تم یہ خوف نہ کرو، میں اس کو پڑھ کر تمہیں واپس کر دوں گا۔ ہمشیرہ فاطمہ نے جب یہ رخ دیکھا تو ان کو کچھ امید ہو گئی کہ شاید عمر بھی مسلمان ہو جائیں۔ اس وقت کہا کہ بھائی، بات یہ ہے کہ تم ناپاک ہو اور اس صحیفے کو پاک آدمی کے سوا کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو غسل کر لو۔ عمر نے غسل کر لیا، پھر یہ صحیفہ ان کے حوالے کیا گیا تو اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ اس کا شروع حصہ ہی پڑھ کر عمر نے کہا کہ یہ کلام تو بڑا اچھا اور نہایت محترم ہے۔ خباب بن ارد صحابی جو مکان میں چھپے ہوئے یہ سب کچھ سن رہے تھے، عمر کے یہ الفاظ سنتے ہی سامنے آ گئے اور کہا کہ اے عمر بن خطاب، مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں اپنے رسول کی دعا کے لیے منتخب فرما لیا، کیونکہ گزشتہ کل میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اللہم اید الاسلام بأبی الحکم بن ہشام او بعمر بن الخطاب، کہ اے پروردگار اسلام کی تائید و تقویت فرما ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل کے ذریعے یا پھر عمر بن خطاب کے ذریعے۔ مطلب یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی کمزور جماعت میں جان پڑ جائے۔ پھر خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر، اب تو اس موقع کو غنیمت سمجھ۔ عمر بن خطاب نے خباب سے کہا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اب آگے ان کا حضور کی خدمت میں حاضر ہونا اور اسلام قبول کرنا مشہور و معروف واقعہ ہے۔ سبحان رب